یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے تو درود پاک کی جو ہے فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ روزانہ تین مرتبہ درود پاک پڑھے گا؟ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے گئے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محب بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج سورہ فلق کی تلاوت۔ جی کریں۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب نے تلاوت قرآن پاک بڑے ادب و احترام سے سننی ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی محب بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ محب بھائی، آپ نے بڑی ہی پیاری آواز میں تلاوت قرآن پاک پڑھی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں
آج کے سوال کی طرف. بچوں کی شام. جی تو مدنی چاہیے ناظرین و پیارے بچوں، روزانہ تلاوت قرآن پاک کے فوراً بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں آج کا سوال. اور آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے، بتائیں وہ کون سا جانور ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ زندہ رہے تھے. بتائیں وہ کون سا جانور ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ زندہ رہے. آج کے سوال کا جواب بتا سکتے ہیں اور نعرے لگا سکتے ہیں. ہم بھی یہاں نعرے لگاتے ہیں، ہر جگہ بھی یہ نبی، ہر جگہ بھی یہ نبی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، ہر زوجہ نبی. جی تو مدنی جائیں گے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسین بھائی کون سی نعت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام امیر اہل سنت کو سنا جا رہا ہوں. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. سنائیں سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا. جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا. جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا. صدقے جاؤں اس کو بھی، صدقے جاؤں اس کو بھی آپ نے نبھایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. حق نے کر دیا مالک تم کو سب خزانہ
मुस्कुराया है। अल्लाह माशाल्लाह हुसैन भाई, आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको मुर्शिद के साथ चल मदीना होने की सादत नसीब फरमाए। जी तो मदनी चाहिए कि नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। जी कॉल प्ले कीजिएगा। मेरा नाम सलमा तारिया है। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। टोपी को अरबी में तौकिया कहते हैं, अमामा को अरबी में इमामा कहते हैं। फुजैल भाई बोतल को अरबी में क्या कहते हैं? किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी फजल भाई, ये अरबी के अल्फाज इन्होंने सुने। ये पिछले अल्फाज हमने जो पढ़े थे, टोपी को अरबी में तौकिया कहते हैं, अमामे को अरबी में इमामा कहते हैं। इन्होंने माशाअल्लाह सही अल्फाज सुनाए। उन्होंने फरमाइश भी की है किसी लफ्ज़ की कि बोतल को अरबी में क्या कहते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते कहा था कि इंशाअल्लाह एक दिन हफ्ते में हम आपकी फरमाइश शामिल करेंगे। तो कल इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि बोतल को अरबी में क्या कहते हैं। वैसे तो अरबी में बोतल को कारूरा कहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये हम कल याद करेंगे इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सलमा दारिया है। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। गिलास को अरबी में सून कहते हैं, पानी को अरबी में माउन कहते हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल किया और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसे देखने की दावत आम करें। जी फुजैल भाई, इन्होंने अरबी के अल्फाज भी सुनाए। हाँ, इन्होंने अरबी में गिलास को कासुन कहते हैं और पानी को अरबी में माउन कहते हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार अहमद है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको कुछ अरबी के अल्फाज सुनाऊंगा। पानी को अरबी में माउन कहते हैं, गिलास को अरबी में कासुन कहते हैं। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, अम्मार भाई ने इस्लामाबाद से कॉल की है और पानी को अरबी में माउन कहते हैं, गिलास को अरबी में कासुन कहते हैं। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लीजिएगा। मेरा नाम लाइका मौल है। मैं पंजाब के शहर दीनगाह से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। आम को अरबी में मांजू कहते हैं, कपड़ों को अरबी में मलाबिस कहते हैं। जी, आम को अरबी में मांझू कहते हैं और कपड़ों को अरबी में मलाबिस कहते हैं। माशाअल्लाह, इनका सबक भी बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी फजल भाई, यहाँ पे बच्चे हमें कॉल्स करते हैं तो नाम शुरू में बताते हैं, तो यूँ भी बता सकते हैं। जैसे मेरा नाम रमज़ान रज़ा है तो मैं यूँ बता सकता हूँ, इसमें मोहम्मद रमज़ान रज़ा। हाँ, ये हमने पहले पढ़ा भी था कि अपना नाम बताना हो तो अरबी में कहते हैं इस्मी फुज़ैल। तो आप कॉल रिकॉर्ड करवाते हैं तो इस तरह भी कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं फैसलाबाद में मिलटों से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। मना आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सलमा तारिया है। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक और उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। जी तो मदनी चाहिए नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि किड्स मदनी चैनल जो कि हमारा मदनी चैनल है, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और उन्हीं में से एक प्रोग्राम है मरियम की बातें। आए उसका प्रोमो देखते हैं।
آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں. پیاری سی گڑیا مشکات فاطمہ کو لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. مشکات فاطمہ کا مریم کی باتیں بہت فیوریٹ پروگرام ہے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ سب مندی منیاں دوپٹے میں کتنی اچھی لگ رہی ہیں. ابھی سے ہی دوپٹہ پہننے کی عادت ڈالیں, نماز پڑھیں. مریم کی باتیں جو پروگرام ہے وہ دیکھا کریں. مریم کی باتیں, مریم کی باتیں. دیکھیے پروگرام مریم کی باتیں سنڈے مدینہ منورہ میں دوپہر 4 بجے اور پاکستان میں شام 6 بجے صرف مدنی چینل پر. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں, آپ سب بھی دیکھیے گا پروگرام مریم کی باتیں جو کہ سنڈے والے دن آتا ہے اور شام 6 بجے آتا ہے. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچیوں, آج چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تعلم اللغۃ العربیہ, یعنی عربی سیکھیں. بچوں کی شام. فضیل بھائی کچھ کالز بھی آئی تھیں آپ کے لیے, اب بتائیں. ہاں, پچھلے الفاظ بچوں نے ہمیں سنائے تھے. انشاءاللہ آج جو ہم سیکھیں گے, پہلے ہم آپ کو ایک تصویر دکھائیں گے اسکرین پر, تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو اس تصویر میں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. جی تیار ہیں آپ لوگ؟ جی جی. چلے کون کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ, تو انرجی کے ساتھ, سستی نہیں دکھانی ہے. تو آج جو ہم سیکھیں گے عربی کے الفاظ, وہ 3 الفاظ سیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے زمین, جہاں پر ہم چلتے ہیں, رہتے ہیں. اور ایک چیز ہماری زمین کے اوپر ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آسمان, ہے نا؟ بلو بلو ہوتا ہے, آسمان ہے. تو عربی میں زمین کو کیا کہتے ہیں اور آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اسکرین پر زمین نظر آ رہی ہے اور اسی کے اوپر آسمان بھی نظر آ رہا ہے. تو عربی میں آسمان کو کیا کہتے ہیں اور زمین کو کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے. تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں انشاءاللہ. تو زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض. کیا کہا جاتا ہے؟ ارض. ارض. کیا کہا جاتا ہے؟ ارض. ہاں, حمزہ را ضاد. کیا کہا جاتا ہے؟ ارض. ارض. کیا کہا جاتا ہے؟ ارض. ہاں. اور آسمان کو عربی میں کہتے ہیں سما. سما. کیا کہا جاتا ہے؟ سما. سما. یعنی اگر ہم اس کو اعراب لگائیں گے تو پڑھیں گے سماعن, لیکن جب ہم اس کو ساکن کر دیں گے, سائلنٹ کر دیں گے آخری کلمے کو, تو ہم کہیں گے سما. کیا کہیں گے؟ سما. زمین کو ارض, آسمان کو سما. سما, زمین کو ارض. ارض, آسمان کو سما. زمین کس نے بنائی؟ اللہ. اللہ پاک نے. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے. ارض کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے. سما کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے. ارض کا معنی کیا ہے؟ زمین. زمین. سما کا معنی آسمان. سیب کہاں لگتے ہیں؟ درخت پر لگتے ہیں. اور آم درخت پر. درخت پر لگتے ہیں. تو درخت کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم یہ بھی سیکھیں گے. تو آج کے 3 الفاظ ہیں زمین, زمین, آسمان اور درخت. درخت. زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض. ارض. آسمان کو سما. سما. اور درخت کو کہتے ہیں انگلش میں ٹری, اور عربی میں کہتے ہیں شجرہ. کیا کہا جاتا ہے؟ شجرہ. کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. زمین, زمین, ارض. آسمان کو سما. سما. اور درخت کو شجرہ. شجرہ. کس کس کو یاد ہو گیا؟ تینوں الفاظ. آپ کو یاد نہیں ہوا؟ آپ کو یاد. چلے آپ بتائیں, آپ کے پاس مائک بھی ہے. زمین کو ارض, آسمان کو سما. سما, اور درخت کو شجرہ. شجرہ. ماشاءاللہ, ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی, چلیں آپ شامر بھائی. آسمان کو سما. سما, درخت کو زمین. درخت کو زمین تھوڑی کہتے ہیں, زمین تو الگ ہوتی ہے, درخت الگ ہوتا ہے. چلیں مسئلہ نہیں, دوبارہ. جی جی. درخت کو آسمان کو سما. آسمان کو سما, زمین کو ارض. زمین کو ارض, اور درخت کو شجرہ. درخت کو شجرہ کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. چلیں اب مائک آپ ان کو دے دیں. چلیں آپ بتائیں بیٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا بتائیں گے زمین کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کے ساتھ ارض کہتے ہیں. آسمان کو سین سے آتا ہے سما. کیا کہا ہے؟ سما. اور درخت کو شجرون. شجرون بھی کہہ سکتے ہیں اور شجرہ. ماشاء اللہ. چلیں آپ بتائیں. آپ ان کو مائک دے دیں. جی آسمان کو ماشاء اللہ. آپ سوچیں آسمان کو سین سے آتا ہے سما. کیا کہتے ہیں؟ سما. اور زمین کو چلیں ارض کہتے ہیں. اور درخت کو شجرہ. شجرہ. ماشاء اللہ. رمضان بھائی آپ کو یاد ہے؟ چلیں آپ سنیں. جی. درخت کو درخت کو شجرہ. زمین کو زمین کو ارض. ارض. آسمان کو سما. سما. ہمارے ساتھ جو بچے مدنی چینل پر ہیں اگر وہ بھی سنانا چاہیں تو ہمیں سنا سکتے ہیں. آپ بھی سنائیں گے؟ چلیں ان کو مائک دیں بھائی. چلیں بتائیں آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان کو سما. سما. زمین کو ارض. اور درخت کو شجرہ. ماشاء اللہ. جی چلیں ان کو مائک دیں. اب زمین کو ارض. ارض. آسمان کو سما. سما. اور درخت کو شجرون. ماشاء اللہ. حذیفہ بھائی رہ گئے. جی حذیفہ بھائی آپ. ارض سما شجرہ. ماشاء اللہ. آج تو ہم نے آج 3 الفاظ سیکھے. زمین، ارض، سما، آسمان اور شجرہ درخت. تو کل یہ آپ کو الفاظ سنانے ہیں. سنائیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی رمضان بھائی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں یہ تھے ہمارے فضیل بھائی اور انہوں نے ہمیں عربی کے الفاظ سنائے. جی تو مدنی چینل کے سکھائے بلکہ. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں غلام رسول بھائی کی طرف. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ارے واہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ والا یہاں لگاتی ہوں. ہاں ارے میرا دوسرا پلگ آ گیا. ہاں وہ رہا. کہاں رکھ دی میں نے چیزیں؟ ارے یہی تو رکھا تھا. یہاں بھی نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علی محمد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کسی چیز کو بھول جائے تو درود و سلام پڑھے. انشاءاللہ عز و جل وہ چیز یاد آ جائے گی. آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ ہاں میرا پاؤچ جیومیٹری باکس نہیں مل رہا. ساتھ میں نوٹ بک بھی تھی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں مجھے یاد آیا میں نے دیکھی تھی. میں آپ کو ابھی لا کر دیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. یہ لیجیے غلام رسول بھائی. یہ لیں. ہاں ارے کنیز فاطمہ کوئی چیز ایسے پھینک کر نہیں دیتے. یہ بیڈ مینرز ہیں. جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں تو اس کے ہاتھ میں لے جا کر دیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں. انشاءاللہ عز و جل میں آئندہ خیال رکھوں گی. جی تو مدنی چینل کے ناظرین ہم بڑے تھے غلام رسول بھائی کی طرف اور غلام رسول بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ چیزیں پھینک کر نہیں دینی چاہیے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام سنا ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے مچھلی. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کیا اور آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو 2 جواب بتائیں گے. جی کچھ کال ایک ساتھ دے دیں. میرا نام محمد اذان ہے. میں ضلع رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. شریف سے آپ کا سوال کا جواب ہے مچھلی ہے. میرا نام ابیہ فاطمہ ہے. میں جنگ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرا نام ایمان فاطمہ تاریہ ہے. میں راولپنڈی سے عرض گزار ہوں. رمضان بھائی آج کے سوال کا جواب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد حمزہ ہے. بچوں کی شام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو آج کا سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے مچھلی.
میرا نام غلام باہو ہے. میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مچھلی کے پیٹ میں. میرا نام عبد الباسط کاشان اتاری ہے. میں اٹلی کے شہر روم سے بات کر رہا ہوں. مچھلی وہ جانور ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ زندہ رہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو مدنی چاہیے ناظرین پیارے بچے، یہ تھیں کچھ کالز. کئیوں نے سوال کے جواب بتائے، کئیوں نے نعرے لگائے اور کئیوں نے آئیں عربی سیکھنے کے الفاظ سنائے. جی تو مدنی چاہیں گے ناظرین پیارے بچوں، آئیں پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ. بچوں کی شام. شامل بھائی آج آپ ہمیں کون سی نیوز سنائیں گے؟ آج میں آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو نیوز سناؤں گا. جی سنائیں. پیارے بچوں، جیسے جیسے گرمی کے دن گزرتے ہیں ویسے ہی ڈیفرنٹ فروٹس بھی آتے ہیں. اللہ پاک نے ان فروٹس میں ہمارے لیے بہت سارے بینیفٹس اور فائدے رکھے ہیں. تو آج ہم جس فروٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسے انگلش میں گریپ کہا جاتا ہے. گریپ کو اردو میں انگور کہتے ہیں. یہ مختلف قسم کے کھانوں جیسے کہ کشمش سے لے کر فروٹ چاٹ اور جیلی تک میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گریپس میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں. بچوں، انگور کی اسکن اور بیج میں نیوٹرینٹس اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. بچوں، گریپس کے مختلف کلرز ہیں جیسے کہ ریڈ، بلو، پنک اور یلو. ان میں شامل فلیونائڈ جو ہماری باڈی میں اینٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں. یہ اینٹی آکسیڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی کو خراب کرنے والے فری ریڈیکل سے مقابلہ کرتے ہیں. بچوں، گریپس وٹامن کے، کاپر، وٹامن بی اور فائبر حاصل کرنے کا بہترین ریسورس ہے. گریپس گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے اور انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. اور تو اور اس میں فائبر بھی ہوتا ہے جو بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. اس میں موجود فائبر کانٹینٹ ہمیں ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. گریپس میں ریویسٹرل ہوتا ہے جو ہمارے اندر موجود ڈی این اے کو ریپیئر کرتا ہے. یہ ہمارے برین کی ڈیولپمنٹ اور سلیپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. وٹامن کے ہماری بونز کو اسٹرانگ، برین کو شارپ بھی کرتا ہے. تو بچوں، آج ہم نے سنا کہ انگور کے کتنے بینیفٹس ہیں. تو جی رمضان بھائی، یہ تھی آج کی نیوز. جی شامل بھائی، یہ تھے ہمارے شامل بھائی جنہوں نے نیوز کے بارے ان گریپس کے بارے میں نیوز دی ہمیں. اللہ پاک آپ کو مدینے کے انگور کھلائے. جی تو مدی چاہیے ناظرین ہم پیارے بچے آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی تو مدنی چاہیے ناظرین ہم پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا، اور اس میں ہم آپ سے سوال کرتے گئے اور جواب کون دے گا یہ تو پتہ چلے گا. قربانی کون سی عید پر کی جاتی ہے؟ جی جن کا ہاتھ میں مائک وہی دے دیں. بقرعید. اپنا نام بھی بتائیے گا. حسان. اور بقرعید پہ کی جاتی ہے. جلدی جواب دیں. بقرعید آپ نے جواب دیا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی لفظ مدینہ میں کتنے حروف ہیں؟ جی میں نے سوال کیا ہے کہ لفظ مدینہ میں کتنے حروف ہیں. چلیں آپ بتائیں، آپ اپنے برابر. اردو میں 5. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سوال پوچھ رہا ہوں، کوئی ایسے 2 لفظ بتائیں جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا. ورڈ یعنی لفظ، کوئی بھی نام، کوئی بھی ورڈ. چلیں آپ بتائیں، آپ ان کو دے دو مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد یایا. جی آیا بھائی. سوال دہرا دیں. کوئی ایسے 2 لفظ بتائیں جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا. 2 دال واو 2. اور میں آتا ہے.
آج کے عربی الفاظ میں بھی ہم نے یہی الفاظ سیکھا ہے. عربی میں یہ ایک لفظ ایسا سیکھا ہے. چلیں سین سے شروع ہوتا ہے وہ ورڈ. چلے کوئی آپ بتا دیں. شجرہ. آپ بتا دیں, ان کو دے دیں. آپ بتائیں ایک اور. سما. سما. آپ کا جواب, آپ دونوں کا جواب درست ہے. ایک دونوں نے جواب دیا, درست مان لیا جاتا ہے. چلیں بندر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ حذیفہ بھائی آپ جواب دیں. منکی. منکی کہتے ہیں. آپ بتائیں. مجھے نہیں لگ رہا صحیح جواب ہوگا. آپ بتائیں بھائی. منکی. منکی. آپ دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال ہے میتھمیٹکس کا. اگر ہم 100 میں سے 20 نکال دیں اور پھر اسے 4 سے ڈیوائڈ کریں تو کیا جواب آئے گا؟ جی شامیر بھائی آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. دوبارہ سوال ریپیٹ کر دوں. اگر ہم 100 میں سے 20 نکال دیں, 20 نکال دیں, پھر اسے 4 سے ڈیوائڈ کریں. کریں ڈیوائڈ, کوئی اور دے گا جواب. چلیں آپ ان کو مائک دیں. 8 ماشاء اللہ. میں جواب بتا دیتا ہوں, ان کا جواب غلط ہے. اور اگر ہم 100 میں سے 20 نکال دیں یعنی 80 کو ڈیوائڈ بائی 4 کریں یعنی 20 بچے گا جواب. چلے کسی نے جواب نہیں دیا, ادھر ایک نے دیا تو غلط دیا. جی تو مدنی چاہیے ناظرین پیارے بچوں, آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام ندیم اتاری ہے. آج میں آپ کو عربی کے کچھ الفاظ سناؤں گی. عربی میں زمین کو ارض کہتے ہیں. عربی میں آسمان کو سما کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ انہوں نے زمین کے الفاظ سنائے, زمین کو کیا کہتے ہیں اور آسمان کو کیا کہتے ہیں. ان کے جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے مچھلی. کڈس منی چینل, ہمارا منی چینل. جی تو یہ کچھ کال تھی جنہوں نے عربی کے الفاظ بھی سنائے اور کئیوں نے سوال کا جواب بھی دیا. غلام رسول یہ جو کڈس اسلام فور کڈس آتا ہے اس کے بھی یہ ڈیلی کال کرتے ہیں اور ڈیلی سبق بھی سناتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچے, آئیں بڑھتے ہیں ایک پیغام کی طرف. بچوں کی شان. میری پیدائش کراچی کی ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے کراچی پاکستان کے بڑے بڑے بزرگوں کے تذکرے سنتے چلے آ رہے ہیں. انہی میں ایک بہت عظیم تذکرہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنتے آ رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ بچپن سے آپ کے مزار شریف پر ہماری حاضریاں ہوتی رہی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ سید ہیں, خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. 98 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور حدیث پر آپ کو بڑی عبور حاصل تھا. ہر ولی عالم ہوتا ہے. اور کراچی میں کلفٹن کی طرف آپ کا مزار مبارک ہے اور ہزاروں کی تعداد آپ کے مزار پر حاضری دیتی ہے اور خوب برکتیں حاصل کرتی ہے. اور الحمدللہ آپ کے مزار شریف کی ایک برکت یہ بھی ہے, یہ تو ہر اولیاء کرام کے مزار کی یہ برکت ملتی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 151 سن ہجری میں آپ نے شہادت پائی ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑ رحمت ہو, آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بچوں کی شان. جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں, ابھی بھی ان کا
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری ہے، تو آپ سب نے بھی گھر میں فاتحہ دینا ہے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اگر آپ سے کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی حصہ میں سو جائے تو آپ اسے یوٹیوب کڈس مدنی چینل جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسے سبسکرائب بھی کر دیں، اور آپ فیس بک پہ جا کے اسے لائک، ہمارا پیج ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، اسے ہی فالو کریں، اور سیم ایڈریس پہ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں واقعہ سنیں۔ بچوں کی شام۔ جی ادھر بھائی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک بہت پیارا واقعہ سننے والے ہیں، اور اس واقعے کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا، تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے دوستوں اور بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے حذیفہ بھائی، انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا، اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بار جب حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ جو حذیفہ بھائی یہ جو تھا نا عبداللہ بن عمر نہیں تھا، عبداللہ بن عمر تھا۔ جی جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام کے شروع میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، وہ سوال یہ تھا، بتائیں وہ کون سا جانور ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ زندہ رہے تھے، اور اس کا صحیح جواب مچھلی ہے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جن جن نے مچھلی جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ملیں گے کل کے پروگرام میں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل